لاسٹ سبق یہاں تک ہو چکا تھا، اب پوری طرح سے نماز کے متعلق آپ سیکھیں گے۔ اس سے پہلے آپ نے اذان کے متعلق بہت ساری باتیں سیکھی، اب نماز کے متعلق آپ سیکھیں گے۔ سوال: نماز میں جو کچھ پڑھا جاتا ہے اس کے نام اور عبارتیں کیا کیا ہیں؟ جواب: نماز میں جو عبارتیں پڑھی جاتی ہیں اس کے نام اور الفاظ یہ ہیں۔ نمبر 1، تکبیر، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اس کے بعد آپ ثنا پڑھیں گے، ثنا سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔ ترجمہ: اے اللہ، ہم تیری پاکی کا اقرار کرتے ہیں اور تیری تعریف بیان کرتے ہیں، اور تیرا نام بہت برکت والا ہے اور تیری بزرگی برتر ہے، اور تیرے سوا کوئی مستحق عبادت نہیں۔ تعوذ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ کی پناہ لیتا ہوں شیطان مردود سے۔ تسمیہ: بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھنا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، ہر قسم کی سب تعریفیں اللہ کے لائق ہے جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے۔ الرحمن الرحیم، بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے مدد مانگتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہم کو سیدھے راستے پر چلا۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے پر جن کو آپ نے انعام فرمایا۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ ان لوگوں کے راستے پر جن پر تیرا غضب نازل ہوا، اور نہ گمراہوں کے راستے پر۔ اس کے بعد آپ سورہ پڑھیں گے، تو کوئی بھی سورہ آپ کو جو یاد ہے اس کو آپ کو پڑھنا ہے۔ تو یہاں پہ مصنف علیہ الرحمہ سب سے چھوٹی سورت سورہ کوثر کو یہاں پہ ذکر کیا ہے، تو چلیے اس کو پڑھتے ہیں۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر، اے نبی ہم نے تم کو کوثر عطا کی، پس تم نے اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو۔ سورہ اخلاص، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اے نبی کہہ دو یعنی اللہ یگانہ ہے، یعنی اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، اس سے کوئی پیدا نہیں ہوا اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا، اور کوئی اس کا ہمسر نہیں، یعنی اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، صرف اللہ ایک ہے۔ یعنی قرآن کریم کا پورا خلاصہ اسی سورہ کے اندر ہے۔ سورہ فلق، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، اے نبی کہہ دو کہ صبح کے رب کی پناہ لیتا ہوں تمام مخلوق کے شر سے۔ ومن شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب، اور اندھیرے کے شر سے جب اندھیرا پھیل جائے۔ ومن شر النفاثات فی العقد، اور گرہوں پر دم کرنے والے کے شر سے۔ ومن شر حاسد اذا حسد، اور حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرنے پر آ جائیں۔ سورہ ناس، قل اعوذ برب الناس، اے نبی دعا میں یوں کہو کہ میں آدمیوں کے رب کی پناہ لیتا ہوں، ملک الناس، آدمیوں کے بادشاہ، الہ الناس، آدمیوں کے معبود کی پناہ لیتا ہوں۔ ومن شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، اور وسوسے ڈالنے والے پیچھے ہٹنے والے شر سے جو لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے، جنوں میں سے ہو یا آدمیوں میں سے۔ رکوع یعنی جھکنے کی حالت میں تسبیح، آپ نے سورہ فاتحہ اور اس کے کوئی سورہ کرنے کے بعد آپ کو رکوع میں جانا ہے۔ رکوع میں جانے کے بعد سبحان ربی العظیم 3 مرتبہ، 5 مرتبہ، 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ میں پاکی بیان کرتا ہوں اپنے پروردگار بزرگ کی۔ قوما یعنی رکوع سے اٹھنے کی تسمیہ، سمیع اللہ لمن حمدہ، اللہ نے اس کی سن لی جس نے اس کی تعریف کی۔ اسی قوما کی تحمید، ربنا لک الحمد، اے ہمارے پروردگار تیرے ہی واسطے تمام تعریف ہے۔ سجدہ یعنی زمین پر سر رکھنے کی حالت کی تسبیح، سبحان ربی الاعلی، پاکی بیان کرتا ہوں میں اپنے پروردگار برتر کی۔ پھر سجدہ سے اٹھنے کے وقت جب آپ تحیات پہ رہتے ہیں تو آپ کو یہ دعا پڑھنا ہے۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ، تمام قولی عبادتیں، تمام فعلی عبادتیں، تمام مالی عبادتیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔
سلام تم پر اے نبی اور اللہ کی رحمت وبرکاتہ. السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اس کی برکت سلام ہو ہم پر اور اللہ کے نیک بندوں پر. گواہی دیتا ہوں میں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور گواہی دیتا ہوں میں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے پیغمبر ہیں. پھر اس کے بعد آپ کو درود شریف پڑھنا ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اے اللہ رحمت نازلہ فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کے آل پر جیسے کہ رحمت نازل فرمائی ہے تو نے ابراہیم علیہ السلام پر اور ان کے آل پر. بے شک تو تعریف کے لائق اور بڑی بزرگی والا ہے. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اے اللہ برکت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کے آل پر جیسے برکت نازل فرمائی تو ابراہیم علیہ السلام پر اور ان کے آل پر. بے شک تو تعریف کے لائق اور بزرگی والا ہے. درود شریف کے بعد یہ دعا پڑھیں. اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم. اے اللہ میں نے اپنے نفس پر بہت ہی ظلم کیا ہے، سوائے تیرے کوئی گناہوں کے بخش نہیں سکتا، پس تو اپنی طرف سے خاص بخشش سے مجھ کو بخش دے اور مجھ پر رحم فرما دے. بے شک تو ہی بخشنے والا نہایت رحم والا ہے. پھر اس کے بعد آپ کو سلام پھرنا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سلام ہو تم پر اور اللہ کی رحمت. نماز کے بعد یہ دعا پڑھے. اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذو الجلال والاکرام. اے اللہ تو ہی سلامتی دینے والا ہے اور تیری ہی طرف سے سلامتی ملتی ہے، بہت برکت والا ہے اور تو اے عظمت اور بزرگی والا ہے. دعائے قنوت. یہ وتر کی نماز کے اندر جب آپ تیسری رکعت کو کھڑے ہوتے ہو اور سورہ فاتحہ اور سورہ پڑھنے کے بعد جب آپ ہاتھ اٹھاتے ہو اس وقت یہ دعا پڑھی جاتی ہے، تو اس کو بھی آپ کو یاد کرنا ہے. اب اس دعا کو آپ معانی کے ساتھ سمجھیں. اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل علیک ونثنی علیک الخیر ونشکرک ولا نکفرک ونخلع ونترک. اے اللہ ہم تجھ سے مدد مانگتے ہیں اور مغفرت طلب کرتے ہیں اور تیرے اوپر ایمان لاتے ہیں اور تیرے اوپر بھروسہ رکھتے ہیں اور تیری بہتر تعریف کرتے ہیں، تیرا شکر ادا کرتے ہیں، تیری ناشکری نہیں کرتے، علیحدہ کر دیتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں اس شخص کو من یفجرک جو تیری نافرمانی کرے. اللہم ایاک نعبد ولک نصلی ونسجد والیک نسعی ونحفظ ونرجو رحمتک ونخشى عذابک ان عذابک بالکفار ملحق. اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، خاص تیرے لیے نماز پڑھتے ہیں اور سجدہ کرتے ہیں اور تیری ہی جانب ڈرتے اور جھکتے ہیں اور تیری ہی عبادت اور تیری ہی رحمت کی امید رکھتے ہیں اور تیرے عذاب سے ڈرتے ہیں. تیرا عذاب کافروں کو پہنچنے والا ہے. تو اس سبق کے اندر اتنا ہی. ملتے ہیں اگلے سبق میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا.